ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وذلك شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. محترم قابل قدر علماء نظام حاضرین اجتماع نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کا میرے خطبے کا عنوان ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی بدعات۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور ٹوٹیائی جس اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہمارے نبی سید المتقین امام الانبیاء محمد بن عبداللہ، ان کے اوپر کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ محترم سامعین کرام، شعبان کا مہینہ گرچہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں آتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ چھوڑیں گے نہیں، روزہ رکھتے جا رہے ہیں۔
سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان. یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے رمضان کے بعد پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے, شعبان کا مہینہ. وما رأيت في شهر اکثر منه صياما في شعبان. اور اللہ کے رسول اکثر سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا تھا. ان تمام احادیث سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح آیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جب اسامہ بن زید نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے تھے تو آپ نے دو وجہ بتائی. پہلی وجہ کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں خواب غفلت میں رہتے ہیں, لوگ غافل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ رمضان کی خریداری کے لیے اس میں غافل ہو جاتے ہیں. دوسری جو وجہ بتائی وہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال, سالانہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. جس طرح سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, اسی طریقے سے رب العالمین کے پاس فرشتے بندوں کے پورے اعمال کو پیش کرتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا عمل رب کے سامنے پیش ہو. یہ وہ مہینہ ہے کہ رب کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس بندے نے پورے سال میں کیا عمل کیا. اس وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں. اسی لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم کیا. ایسے تو ہر ہفتے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی. ایام 20 چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی بہت ساری احادیث آئی ہیں. لیکن شعبان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, عظیم مہینہ ہے. در حقیقت یہ مہینہ روزے کی تمہید ہے, روزے کا مقدمہ ہے. اس طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں, پہلے تمہید لکھی جاتی ہے پھر کتاب شروع ہوتی ہے, یہ وہ مہینہ ہے. لیکن سن لیجیے, لا تقدموا رمضان فی صیام یوم ولا یومین. رمضان کے استقبال میں ایک دن یا 2 دن کا روزہ رکھنا منع ہے. رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا منع ہے. الا ان یصوم رجل قد یصوم صوما فلیصومه. لیکن سوائے اس آدمی کے جن کی عادت ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھنے کی وہ رکھ سکتا ہے. لیکن آپ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھیں گے یہ درست نہیں ہے. جہاں شعبان مہینے کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں وہیں اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں جنم لے چکی ہیں. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. دوستو, جہاں فضیلت آتی ہے لوگ اپنے من کے لیے کچھ حدیثیں گڑھ لیتے ہیں. شعبان مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے, لیکن شعبان مہینے کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے وسائل نے, حدیث گڑھنے والوں نے حدیثیں گڑھ دی. جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ نے اس کی کیا مثبت کی. شیخ عبید اللہ مبارک پوری مرآت المفاتی میں اس کا وہ کیا ہے, اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ کان وصال ایک راوی تھے جو حدیث گڑھا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا ہے حدیث؟ کیا ہے؟ اذا كانت ليلة النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ جب آ جائے، فقوموا ليلها، راتوں کو تہجد پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حدیث کی کتب ستہ میں، سنن کے جگہ نہیں، کتب ستہ میں حدیث نہیں ہے، دوسری جو کتابوں میں ہے اس کے بعد لکھ دیا کہ حدیث ضعیف ہے، یعنی قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے بستر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں اور بقیع کی طرف پہنچ جاتی ہیں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر میں گم پائی تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی جو ذرہ سوتن ہے ان کے پاس جا کر دیکھیں، لیکن ان کو کیا کیسے پتا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کر گئے ہیں؟ اسی طریقے سے لوگوں نے اور ایک حدیث گڑھی ہے کہ اگر کوئی شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات کو قیام کرے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو بنی کلاب اور قصی قبیلے کی جتنی گائے ہیں اس گائے کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تمام احادیث منقطع اور ضعیف ہے، لہذا ایک صحیح حدیث اس میں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يطلع الى خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد، رواه ابن ماجہ وحسنه وصححه الالبانی۔ کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگ، ایک مشرک جو شرک کرتا ہے، دوسرا ہے مشاہد جو کسی کے خلاف بغض، کینہ، حسد اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے۔ ان دو لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ثلث اللیل الاخیر، فجر کے وقت، فجر سے پہلے تہجد کے وقت دنیا کی آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز لگانے والے فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہر گنہگار گناہوں سے معافی چاہتا ہے، ہر کوئی بیمار میں مبتلا بیماری سے شفا چاہتا ہے، ہر کوئی کچھ مانگنے والا، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آج بھی دیتا ہے، کل بھی دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ فالو کرنا ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اس کا ثبوت ملتا تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ہمارے صحابہ کرام کرتے، صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کرتی، لیکن کسی سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ راتوں کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا۔ لہٰذا یہ حلوے وغیرہ جو تماشا بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شب برات کہاں سے آیا؟ یہ تو بات لوگوں بات کی ایجادات میں سے ہے۔ شب یعنی رات کو کہتے ہیں، برات چھٹکارا یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا۔ اور یہ باور کرانا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قرآن کا نزول ہوا تو سورہ قدر کی کیا جواب، سورہ قدر کے بارے میں کیا جواب دو گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات رمضان مہینے کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں وہ رات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت والی رات میں نازل کیا 15ویں شعبان کو، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی مراد رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی شب قدر کی راتیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، شعبان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس میں انسان کو نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مخصوص کسی دن کو یہ کر کے متعین کر کے روزہ رکھیں گے یہ درست نہیں، نہ ہی 15 شعبان کے بارے میں حدیث میں کوئی ثبوت ہے۔ لہذا بدعت خرافات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، صحیح احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو آپ روزہ نہ رکھیں، فلا تصوموا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ لاغر اور کمزور ہو جائیں گے، رمضان کا روزہ رکھنے میں آپ کو تکلیف پریشانی ہو جائے گا، لہذا نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، شعبان سے پہلے 15 دن سے پہلے جتنا رکھنا ہے رکھیں گے، اس کے بعد نہ رکھیں، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، جیسا کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد میں لکھتے ہیں کہ ھذا شہر القراء، یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ سلمہ بن کہیل اپنی دکانوں کو بند کر دیتے اس مہینے میں اور کیا کرتے؟ قرآن پڑھا کرتے۔ ھذا شہر القراء۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اذا دخل شعبان كان المسلمون اذا دخل شعبان اكبوا على المصاحف واخرجوا الزکات۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ داخل ہوتے ہی لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن پر ٹوٹ پڑتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور اپنے اموال کی زکات نکالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو کام ہم رمضان میں کرتے تھے یا کرتے ہیں سلف صالحین اس کام کو شعبان کے مہینے میں کرتے تھے۔ اللہ۔ اسی طریقے سے عامر بن ثابت اور ثابت بن ابی قیس بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیتے تھے، خرید و فروخت وغیرہ سے اشتراک کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی وہ لوگ شعبان کے مہینے کو رمضان کی طرح گزارتے تھے، تبھی جا کے وہ لوگ ترقی کیے۔ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے اور ہمیں اچھے نفلی عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، زکوٰۃ وغیرہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اخیر میں رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ العالمین ہم سب کو صحیح احادیث پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل معافى إلا المجاهرين۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 14 فروری ہے، باطل اغیار اس 14 فروری کو عید الحب، محبت کی عید یا محبت کا تہوار بول کے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ویلنٹائن نام ہے ایک پوپ کا، ایک پادری کا، جو عیسائی پوپ پادری ہوتا ہے اس کا نام ہے۔ عیسائی مذہب میں یہ رومانیوں کی ایجادات میں سے، رومانی لوگ جب عیسائی ہوئے انہیں سے یہ تہوار آیا ہوا ہے، اس لیے کہ عیسائی میں جو پوپ بنتا ہے، پادری بنتا ہے، اس سے اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی پوپ بنا کرتی تھی، مرد بھی بنا کرتے تھے، آپس میں کسی عورت اور مرد کی محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ شادی رچتے ہیں، بعد میں خبر ہوتی ہے تو انہیں پھانسی کی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اس میں اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جس آدمی نے یہ کام کیا، جسے پھانسی دی گئی تھی، اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ اسی سے عید الحب بول کر یہ بہائی برائی پوری دنیا میں، مسلم سماج میں ہر جگہ پہ یہ پھیلتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ
حیا ایمان کا جز ہے. الحیا شعبۃ من الایمان. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حیا اسلام کا ایک جز ہے, ایمان کا جز ہے. وا حیا بانصیب, بے حیا بے نصیب. انسان کو حیا اور کیا بولتے ہیں, ہمیشہ حیا شرم کرنی چاہیے. حدیث میں آتی ہے لم تستحی فاصنع ما شئت. جب آپ کو حیا شرم نہ ہو تو آپ جو چاہیں وہ کریں. لہٰذا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا شرم کے بارے میں پہلے ہی بتا دیے کہ حیا شرم ایمان کا ایک جز ہے. جو جتنا باحیا ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشد حیاء, کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ حیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اشد حیاء من خدرها, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے. تو حیا کرنا یہ ایمان کا جز ہے. ہمیں بے حیا نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ بے حیائی کا دورہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی حجۃ الوداع کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیج کر اعلان کرانے کے لیے بھیجے تھے کہ لا یطوف احد بالبیت عریانا, کہ آج کے دن سے کوئی برہنہ ہو کر طواف نہ کرے. اسلام میں بے حیائی کا کوئی جگہ نہیں ہے, بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لہٰذا جہاں مردوں کو حکم دیا ہے کہ پردہ کر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے, وہی عورتوں کو حکم دیا ہے. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. جہاں مومنوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا لے, وہی مومنات کو بھی, عورتوں کو بھی حکم دے کر اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور پردے کا اہتمام کریں. لہذا ایک دوسرے کو عید الحب بول کر منانا, اور ایک دوسرے کو بیٹیوں کو بہنوں کو آپ تحفے تحائف دینا یہ درست نہیں. آپ کسی کو تحفے تحائف دو گے تو سمجھ لینا آپ کے بچے کو, آپ کے بیٹی کو, آپ کی بہن کو کوئی نہ کوئی دے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ زنا قرض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے زنا کے دروازے کو بند کر دیا ہے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کیا ہے؟ سب سے بری چیز ہے. یہ قباحت, یہ روزی میں تنگی اور دنیا کو تنگ کر دیتی ہے. زنا سے ملک کی مان سے سب کو بچائے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا, جو لوگ مسلمانوں میں, ایمان والوں میں غلط چیزیں پھیلاتے ہیں, پرچار کرتے ہیں, لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. لہذا میرے بھائیوں, تہوار منانا یہ اسلام کے ایک جز ہے. لکل جعل منکم شرعۃ ومنہاجا, اسلام کا طریقہ ہے. اسلام میں دو ہی تہوار ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ, تیسری کوئی عید نہیں ہے. اسی طریقے سے لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ, اسی طریقے سے کہا کہ عبادت کا ایک طریقہ ہے. ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا. ہمارے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طریقے سے من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم الدین. جو اچھی چیز کو کوئی اسلام میں یہ کرے گا, پھیلائے گا, تو اس کے لیے اجر ہے. بری چیز کو لا کر پھیلائیں گے, آپ کو قیامت تک کے لیے آپ کو اس کا نقصان کا بھرپائی کرنا پڑے گا, گناہ ملے گا. اسی طریقے سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ذمہ دار ہے, اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ ان کی ذمہ داری لیں اور سمجھیں, ان کی خبر گیری لیں. لہٰذا میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں, ان باتوں کو یاد کرنا, یہاں دہرانا بہت مشکل ہے. لہٰذا آخر میں ہی کہوں گا, اسلام میں بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام ایک شفاف مذہب ہے. ہمارے اسلام میں دو ہی عید اور تہوار ہے, تیسری کوئی عید ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ہم سب کو ہمیشہ ہمارا مطمع نظر اور یہ ہونا چاہیے آخرت, کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے. لہٰذا ہم سب کو برائی سے اجتناب کرنی چاہیے. معاشرے میں غلط چیزوں کو افشا نہیں کرے, غلط چیزوں کی نشر اشاعت نہ کرے, اور سماج اور معاشرہ میں جو برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کنڈم اور مذمت کرے. ہر ایک کو چاہیے دعوت کی فریضہ انجام دے. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ, ہر ایک پر واجب ہے کہ ہر ایک برائی کا کنڈم اور برائی کی مذمت کرتے رہیں. غلط چیز کو غلط بولنے کی اپنے اندر کیا رکھے, جذبہ رکھے, نہیں تو ویسا نہ ہو جائے
جیسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ برائی پر سکوت کرنا برائی میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ غلط ہو رہا غلط تو غلط بولنے کی جسارت رکھیے، اور اگر آپ نہیں بولتے ہیں نہیں روک ٹوک کرتے ہیں تو آپ اسی میں شامل ہوں گے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ لوگ برائی سے روکتے نہیں تھے، خود انجام دیتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ سونامی لہر جو آئی، سونامی لہر جو آئی، جن جن ملکوں میں یہ لہر آئی وہ لوگ زنا اور بہائی پہ بالکل گھیرے ہوئے تھے، اسی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں منٹوں میں نحس کر دیا۔ لہذا برائی سے ہمیں سے اجتناب کرنا ہے، اگر جینا ہے تو برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احل بانفسهم غضب الله۔ جس علاقے جس معاشرے میں برائی زنا اور ربا سود خوری عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو برائی کرنے کے بعد عام کرتا ہے، چائے کی دکانوں پر جا کر نشر کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر چھوڑتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں میرے بھائی۔ لہٰذا چھپے برائی ہو جائے اس کو نشر نہ کرو۔ ایک کھلے عام برائی کرنا، ایک چپکے سے برائی کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا آج معاشرہ ایسا ہو گیا اپنے آپ کو برائی کرنا اور اس کو نشر سب کرنا فخر کا کام سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے ان اللہ حلیم حی ستیر یحب الحیا والستر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شرم کرتا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ باحیا بنے، بے حیا نہ بنے۔ ان سب کی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان علي سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بمنك جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم كل من أراد بنا بسوء فأشغله في نفسه يا قوي يا عزيز، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله العظيم